ایسا ہوا کہ ہم نے داؤد کو علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم نے بادشاہت عطا کی. وہ ہے کہ حضرت طالوت کے بعد جو بادشاہ بنے وہ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. کیا صرف بادشاہ ہی بنے؟ قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو بنایا وہ بادشاہت ہے. بادشاہ سب سے پہلے بنایا. والحکمہ، اور حکمت بھی تھی. یہ حکمت کیا ہے؟ یہ نبوت ہے. حکمت کیا ہے؟ بادشاہت کے بعد کس کا درجہ بیان کیا؟ نبوت کا. یہ اللہ کا انداز ہے، ترتیب ہے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک سے نوازا، بادشاہت دی. والحکمہ، اور انہیں نبوت بھی دی. وہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا اور نبی بنایا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں وہ سب کچھ سکھایا جو اللہ چاہتا تھا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، مِمَّا يَشَاءُ، جو کچھ اللہ چاہتا تھا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا. وہ ہے کہ تین چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا یہاں پر. ایک بادشاہت کا دیا جانا، دوسرا نبوت کا دیا جانا، تیسرا اور بہت کچھ سکھلانا جو اللہ چاہتا تھا. کیا ان تینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کہیں اور ملتا ہے تاکہ تینوں چیزوں کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھا جائے؟ میں نے جو چیز بیان کی وہ آتا اللہ الملک سے مراد بادشاہت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. والحکمہ، حکمت بھی دی. اس کا ترجمہ میں نبوت سے کر رہا ہوں. اس کا مفہوم میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ نبوت. بہت سارے تراجم میں، ٹرانسلیشن میں، بہت سارے تفاسیر میں حکمت سے مراد سمجھداری، فیصلہ کرنے کی صلاحیت. جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا. اور دوسری اور فقہ، سمجھ وغیرہ کا ذکر کیا حکمت کے اندر. میں نے نبوت کا مفہوم اور ترجمہ بیان کیا ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا کیسے. تیسرا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے سکھایا جو اللہ چاہتا تھا. اس میں بیان کر رہا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگی زرہیں بنانے کا ہنر دیا تھا، علم دیا تھا. جنگی زرہیں یعنی جنگی لباس جو لوہے سے بنائے جاتے تھے، یہ خاص داؤد علیہ السلام کے لیے ہی تھا. داؤد علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر دیا گیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں گوندے ہوئے آٹے کی طرح، کیچڑ جو ہوتا ہے اس کی طرح تھا. جیسا چاہتے ویسا لوہے کو موڑ لیتے. یہ معجزے کے طور پر نبوت کی ایک علامت اور دلیل اور نشانی داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. یہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا، تینوں طرف نشاندہی بھی کی. اب آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک کے بعد دوسرا. آتاہ اللہ الملک، اللہ نے آپ کو اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ ہر کوئی مانتا ہے. قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے. انشاءاللہ دوسری آیتیں ہم دیکھیں گے. جس میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ ہے والحکمہ، یعنی اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی دی. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کے دوسرے آیتوں کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ بقرہ کی اس آیت کو بھی ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں، اس کی تفسیر بھی سن چکے ہیں. اور اسی طرح سورہ جمعہ کی بھی آیت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم السلام دعا کرتے ہیں، اللہ انسانوں میں ایک ایسا نبی بھیج یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں سکھائے تیری کتاب یعنی قرآن مجید وغیرہ، والحکمہ، اور حکمت بھی. حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت کیا ہے؟ اسی قسم کی آیتیں دوسرے مقامات پر بھی ہیں. قرآن تو قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت احادیث ہے جو کہ وحی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی ہے. جس طرح یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، صرف اس کو لے کر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کا صحیح معنی مفہوم تک ہماری رسائی نہیں ہوگی. اس کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں گے تو
कुरान मजीद की आयतें भी समझ में आएंगी और अहादीस भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो हिकमा से मुराद अहादीस है। अब अहादीस किसके पास होती है? एक नबी के पास होती है। आम इंसान के पास हदीसें नहीं होती है। आम इंसान वही गैर मतलूब नहीं रखता। अगर कोई ये दावा करता है तो गोया कि वो नबियों की शान में गुस्ताखी कर रहा है, नबी की नहीं, नबियों की शान में। अगर कोई ये दावा करता है कि फलां के ऊपर ही वही आती है, कुरान तो नहीं है पर अल्लाह बात कर लेता है, तो गोया कि वो नबी की नहीं, नबियों की शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो वही गैर मतलूब यानी वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती, ये सिर्फ अंबिया के पास होता है। ये वही यानी कि अहादीस। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम ताला से कहा वल हिकमा, हमने उन्हें वही गैर मतलूह दी, यानी वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती, यानी अहादीस मुबारका से हमने उन्हें नवाजा, यानी कि नबूवत दी। जिसको नबूवत दी जाती है उसी से अल्लाह कलाम करता है। जिस जरिए से भी अल्लाह चाहता है उस जरिए से कलाम करता है। कभी ख्वाब के जरिए से, कभी बराह रास्त फरिश्तों को भेजकर, कभी कोई आवाज़ सुनाई देती है, वगैरह वगैरह। 7-8 तरीके हैं वही के नाजिल होने के, उनमें से किसी भी जरिए से अल्लाह ताला अपने नबी पर वही करता है। तो ये जो वही का तरीका है जिसको वही गैर मतलूब कहते हैं, ये है नबूवत, ये है हिकमा। और बहुत सारी तफसीलात डाली जा सकती है इस बात को समझाने के लिए कि वल किताब वल हिकमा से मुराद कुरान मजीद और अहादीस होती हैं। एक अल्लाह की किताब और दूसरा नबी के फरमुदात होते हैं। एक अल्लाह दूसरा नबी, नबूवत होती है। इसकी बहुत सारी तफासिल दी जा सकती है। पर वल हिकमा से मुराद नबूवत है जो दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई। समझ भी है, जाहिर सी बात है, जब कोई नबी बनता है तो उसके अंदर वो समझ आ जाती है जो आमतौर पर नहीं होती है। अल्लाह तो चुनता है अपने बंदों